سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آج بھی میں نے یہاں پہ آج سے چند ماہ قبل اس ہاؤس کو یاد ہوگا، میرے بھائیوں کو یاد ہوگا، مینگل صاحب کو بھی یاد ہوگا، شاہ زین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے بلوچستان کی حکومت پہ نکتہ چینی کرنے کی جسارت کی تھی۔ اس کے بعد ہم گوادر گئے، مجھ سے گلہ شکوہ بھی ہوا کہ آپ کو نہیں نکتہ چینی کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صوبے کی حکومت جو ہے جب اپنے صوبے کے عوام کی جو خواہشات ہیں، ان کے جو جذبات ہیں، ان کے جو گریونسز ہیں، ان کے جو دکھ ہیں، اگر وہ شیئر نہیں کر سکتی، چاہے وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، کے پی ہو یا جی بی ہو یا آزاد جموں کشمیر ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کی حکومت کو جو ہے حاکمیت کا حق باقی نہیں رہتا۔ یہی حال وفاق کا بھی ہے۔ اس وقت جو ہے 3.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا آگے کیا کون سا ورق الٹایا جانا ہے، یا ہماری زندگی جو ہے وہ ہمیں کہاں لے جائے گی۔ نہ ان کے پاس فصلیں ہیں، زمین جو ہے زیر آب ہے، نہ ان کے پاس گھر ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک لو انٹینسٹی جو ہے انسرکشن جو ہے وہ صوبہ بلوچستان میں کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے چل رہی ہے۔ اس کا سلوشن ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اس کا سلوشن جو ہے میں ان میرے بھائیوں کے پاس ہے، ان سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا کیا حل ہے۔ یہ آج سے نہیں، یہ دونوں جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پچھلی 3 نسلوں سے جو ہے اپنے صوبے کی نمائندگی کسی نہ کسی صورت کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں بیٹھ کے حل ہونی چاہیے۔ اس وقت جو ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک اقتدار کی جنگ اس ملک میں جو ہے اس وقت جاری ہے۔ اس اسمبلی نے، اس ہاؤس نے ایک قانونی اور آئینی طریقے سے ایک حکومت کو ہٹایا، اور وہ شخص جو ہے ریاست کو بلیک میل کر رہا ہے، وہ ریاست کو جو ہے ہاسٹیج بنانا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک انوملی جو ہے یہ کریٹ ہوئی ہے، ہمارے سسٹم نے اس کو کریٹ کیا ہے کہ اس قسم کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ یہ صدیوں کا نہیں، دہائیوں کا یہ جو ہمارا جو غلطیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں جو ہیں، ان کا پھل جو ہے، ایک کڑوا پھل جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہے ایک بٹر ہارویسٹ جو ہے وہ ریپ کر رہے ہیں۔ اور یہ بٹر ہارویسٹ جو ہے کسی دن جو ہے سارے ماحول کو زہر، آلریڈی سارا ماحول جو ہے زہر آلودہ ہوا ہے۔ یہ ماحول جو ہے اس طرح ہم سسٹین نہیں کر سکتے ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری۔ تمام فریق جو ہیں اس ملک کی، اشرافیہ کی، حکمران اشرافیہ کی، ان تمام نے غلطیاں کی ہیں۔ ہم نے کولیکٹیولی دیکھے حکمران اشرافیہ کو، سب کے ذمے کوئی نہ کوئی گناہ جو ہے یا کوئی نہ کوئی جرم جو ہے ان سے سرزد ہوا ہے۔ لیٹس ایکنالج اٹ۔ شہری رحمان صاحبہ آرڈر ان دی ہاؤس دیں گی آپ، میں بات کر لوں۔ کوشش یہ آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے تو ہم اس گڑھ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جو انہوں نے ریمارک دی ہے، یہ انسینسٹیو ریمارک ہے نا۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ بڑی سینسٹیو ہے۔ میں چلیں آپ جانے دیں، لیکن میں اگر آپ انٹرپٹ کریں گی، اس طرح بات کریں گی، تو پھر جو میری عادت ہے پھر میں اس کا جواب بھی دوں گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، میرا خیال ہے کہ اس ہاؤس کو بھی کچھ سیریسنس کا جو ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کرنی چاہیے۔ یہ جسٹ یو کانٹ وش اٹ اوے، جو اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں۔ بعض اوقات جو ہے ہم لوگ جو ہیں، سیاسی لوگ جو ہیں، وہ صرف لپ سروس دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ اچھا لگے کہ بھائی یہ 4 ووٹ اس سے مل جائیں گے، یا ہمدردی ظاہر کر دو کسی کے ساتھ کہ یہ نیشنل ایشو ہے، یہ پروونشل ایشو ہے، اس سے ہمدردی ظاہر کر دو۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں اپنا مفاد جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے، اپنا ذاتی مفاد یا اپنا گروہی مفاد جو ہے۔ یہ صرف سیاسی برادری پہ اپلیکیبل نہیں ہے، یہ تمام برادریاں جو ہیں اس وقت حکمران اشرافیہ کی، تمام پہ یہ اپلیکیبل ہے۔
اس وطن عزیز میں جوڈیشری نے، ہماری افواج نے جو انٹروینشن کی، ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ انٹروینشن کی، سیاستدانوں نے 50 کی دہائی سے لے کے آج تک جو ہے غلطیاں کی، فاش غلطیاں کی، ایسی چیزوں کو جو حل ہو سکتی تھیں، جو سرماؤنٹیبل نہیں تھیں، ان کو حل کیا جا سکتا تھا، ان کا سولوشن ڈھونڈا جا سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ میرے بھائی کے الفاظ سے یا انداز بیان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سبسٹنس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لیٹ می سے اٹ with complete clarity. اس سبسٹینس کی پریزنٹیشن سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا دکھ ہے، یہ ایک ایسا زخم ہے جو رس رہا ہے، جس سے خون جو ہے وہ بہہ رہا ہے۔ اس پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اس کا انیشیٹو جو ہے سیاستدانوں کی برادری کو لینا چاہیے۔ اقتدار کی جنگ جو ہے بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے، قانون اور قاعدے کے مطابق لڑی جا رہی ہے، لیکن فوکس جو ہے بعض ایسی چیزوں پہ بھی ہونا چاہیے جو اس وقت ساری قوم کو درپیش ہیں۔ انہوں نے صحیح کہا، پاکستان بننے کے میرا خیال ہے سال بعد بابڑا کی فائرنگ ہوئی۔ کیوں وینگل صاحب؟ 600-650 بندہ وہاں پہ شہید ہوا۔ ہم اس واقعے کو، تاریخ کو جو ہے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں، اکنالج بھی نہیں کرتے کہ پاکستان کی آزادی کے بعد، پاکستان کی کریشن کے 1 سال 1.5 سال کے اندر جو ہے ڈسینشن جو ہے، ایک مختلف رائے جو ہے، اس کو برداشت نہیں کیا گیا اور گولیوں سے جو ہے سینکڑوں لوگوں کو بھون دیا گیا، اور خدائی خدمتگار جو ہیں وہ لاشیں اٹھا کے گھروں کو چلے گئے، انہوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد پھر ریپیٹ ہوا، مینگل صاحب گواہی دیں گے، یہاں پہ لیاقت باغ میں پھر ریپیٹ ہوا، پھر لاشیں اٹھا کے دوسرے صوبوں، چھوٹے صوبوں کے لوگ یہاں سے چلے گئے لیاقت باغ سے۔ مینگل صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں، پھر چلے گئے، انہوں نے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آج ایک شخص جو ہے اس کا اقتدار چھینا ہے، آئینی طریقے سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس نے اپنے اقتدار کو اور پاکستان کی ریاست کے وجود کو جو ہے وہ ضم کر دیا ہے کہ اگر پاکستان نے رہنا ہے، پاک فوج نے جو ہے وہ اگر مداخلت یا مداخلت نہیں کرنی تو ہر چیز جو ہے وہ اس کی معرفت ہوگی۔ یہ بھی ایک ایگزسٹینشل جو ہے خطرہ ہے۔ تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے، اتحاد کی طرف سے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ سیکورٹی کے معاملات جو ہیں ان کو ٹرانزیکشنل طریقے سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے، ان کا ایک پرماننٹ حل نکالنا چاہیے۔ یہ ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہمارے پاس طاقت جو ہے وہ جو آئین ہمیں دیتا ہے وہ پوری ہے یا نہیں ہے، لیکن وی کانٹ لیو ان ڈینائل۔ ہمیں اس مسئلے کا سیاستدانوں کو، اس ہاؤس کو، اس ادارے کو، اس انسٹیٹیوشن کو، سب سے بڑی ہماری یہ لائبلٹی ہے کہ ہم وفاق کو جو ہے اکٹھا رکھیں۔ جن خدشات کا اظہار کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے بھائی کی طرف سے، وہ خدشات ریئل ہیں، یو کانٹ وش دم اوے، وہ خدشات ہیں۔ اگر آج نہیں تو کل جو آنے والی نسل جو ہے، ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ کی نسل کو درپیش ہوں گے۔ دے آر آلریڈی اسٹیئرنگ ایٹ اس۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ اس ساری قوم کو، جن لوگوں کو عزت اور وقار اور توقیر دی گئی ہے اس ملک کی وجہ سے، اس قوم نے دی ہوئی ہے، تمام ادارے اس میں شامل ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے
کہ وہ ان پرابلمز کا جو ہمیں ہمارے وجود کو درپیش ہیں، ریاست کے وجود کو درپیش ہیں، ان کا حل ڈھونڈا جائے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے ڈھونڈا جائے۔ جو اس وقت ہو رہا ہے سوات میں یا دوسرے علاقوں میں، وہ آگ جو ہے میرے دامن کو بھی پکڑ سکتی ہے، یا میرے دامن تک بھی پہنچ سکتی ہے، سب کے دامن تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان 1100 میل دور تھا تو وہاں جو کچھ ہوا اس کا جو ہے ہمارے یہاں پہ، یہ بھی لوگوں کی سوچ تھی اس وقت کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن یہ چاروں اس وقت جو اس سکائی کا جس کا نام پاکستان ہے اس کے حصے ہیں، ہماری سرحدیں ملتی ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہم اس طرح لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ اس لا تعلقی کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ خدا نخواستہ ہماری اس بے رخی اور بے توجہ کی توجہ کے عدم توجہ کی وجہ سے کل پھر ہمارے کوئی ایسے حالات نہ ہو جائیں، یا ایسے حالات ہمیں درپیش نہ ہوں جن میں ملک کی وحدت کو جو ہے خطرہ ہو۔ پیشتر اس کے میں آپ کی وساطت سے، چیئر کی وساطت سے، اس اتحاد کی وساطت سے جو اس وقت حکمران ہے، میرا خیال ہے کہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پرائم منسٹر صاحب کو ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو ہے اس کا کوئی حل ڈھونڈا جانا چاہیے۔ میرا چند دن پہلے ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی اس سلسلے میں، لیکن وہ میٹنگ جو ہے وہ فوکس تھی کے پی کے جو نارتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر فوکس تھی، لیکن یہ صرف ایک جگہ سے بلیڈ نہیں کر رہی ریاست، اور بھی بہت سی جگہ جہاں سے ریاست بلیڈ کر رہی ہے۔ تو وقت ہے کہ ہم اس زخموں پہ مرہم رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی ریاض حسین پیرزادہ صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں 93 میں اس پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ آیا تھا، اور تب سے اللہ کا کرم ہے کہ حاصل پور کے لوگ اور بہاولپور کے مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے، چاہے جس پارٹی سے بھی میں کھڑا ہوں، انہوں نے میرے کردار کو سراہا۔ اب مجھے ذمہ داری جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی ہے جناب اسپیکر۔ میں نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی اور ایک مراسلہ بھی لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، جس کا ذکر خواجہ آصف صاحب نے آخر میں کیا ہے، کہ یہ جو حالات ہیں ان سے اب مزید آپ منہ نہیں موڑ سکتے۔ میں مینگل صاحب کو انتہائی ادب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایسے ممبرز ہیں جو ممبرز میں 93 میں دیکھتا تھا، جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہی کرنا چاہیے ہمیں۔ اقتدار کی کرسیوں کے لیے چاپلوسی ان اداروں کے باہر، جن اداروں نے ہماری تباہی کا باعث جو بن چکے ہیں، میں اس وقت انٹرنیشنلی بھی فیس کر رہا ہوں تنقید ہمارے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، اور ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میری ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ میں نے حلف لیا ہے کہ میں نے پاکستان کے اداروں کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہے۔ لیکن جناب اسپیکر، ضمیر پہ بوجھ رکھ کے پاکستان کے ادارے، میں کھل کے کہوں گا، نہ عدلیہ اب ہمارا تحفظ کر سکی ہے، نہ ہماری افواج تحفظ کر سکی ہیں، اور یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے یہ صرف بلوچستان کے لیے تو ہمارا دل ہمیشہ روتا ہے، اور جو فاٹا میں ہوا، جو غیر ملکی مداخلت کے لیے ہم استعمال ہوئے، جو ہمارے ادارے استعمال ہوئے، اور جس طرح پارلیمنٹ میں لوگوں کو چن کے اور یہاں پہ سلیکٹڈ آ گئے، اور جس طرح ایکسٹینشنوں کے چکر میں اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، نہ عدلیہ اس کو سنبھالا دے سکی ہے۔ آج ہمیں بلایا جاتا ہے کہ جی جیلوں میں آبادی بہت ہو گئی ہے، ان کو کم کرو، تو بھائی فیصلے کرو تم۔ کوئی کرتا ہے نہ کوئی ہمیں تحفظ مل رہا ہے۔ پنجاب میں ہر طرف لینڈ گریبنگ ہے، نان ٹالرنس ہے، ادارے کر رہے ہیں، فرد نہیں، ادارے ملوث ہیں، چاہے وہ عدل اور انصاف کے ہوں، چاہے ہمارے محافظ ہوں، کوئی معاف نہیں کر رہا۔ نان ٹالرنٹ اس وقت حالات ہیں، احمدی جماعت کو دن دہاڑے چھریوں سے مارا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو، ان کی مسجدوں، ان کی عبادت گاہوں کے جا کے ان کے ادارے جو ہیں وہ تحریک طالبان سے مذاکرات کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہ آ کے ہمارے ملک کو بچائیں۔
जनाब स्पीकर, हर मुल्क की अपनी एक इज्जत और तौकीर है। मियां नवाज शरीफ साहब ने आके इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो एक भरपूर मुहिम चलाई थी, उससे मुल्क जो है 5-10 साल निकाल गया है। अब जो अख्तर मेंगल साहब ने कहा है, इस पे पूरी कौम को गौर करना चाहिए, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो फरमाया है, कोई सियासतदान अब नहीं चाहता कि सियासत और असेंबली के साथ जिस तरह आज के लीडर जो अपने आप को समझते हैं कि 9 सीटों पे बन गए हैं, वो कर क्या रहे? अवाम बाहर भूखी मर रही है और वो इदारों को भी तबाही की तरफ और धमका रहे हैं, लोगों को भी धमका रहे हैं। जिस अंदाज से पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्शनों में, कोई इस मुल्क का है वाली वारिस? या ये पार्लियामेंट इलेक्शनों में कोई इस मुल्क का है वाली वारिस? या ये पार्लियामेंट अगर कॉग्निजेंस नहीं लेगी तो आज मैं बोलूंगा तो कल को ये एक शिया मारा गया जी। वो तालिबान तो है ना इनके पास, मेरे वालिद को भी मारा जी, शिया मारा गया। न हमें कहीं अदालतों से इंसाफ मिलता है, जिसके साथ जुल्म होता है, चाहे बलूचिस्तान में हो रहा है, चाहे फाटा में हो रहा है, फ्रंटियर अपना KPK में हो रहा हो, या पंजाब के इलाकों में जमीनों के जो इस वक्त चोलिस्तान और इस इलाके में जो कारोबार जबरदस्ती रिटायर्ड लोगों ने आके हमारे लोगों को दबाया हुआ है। हम तो बंदूक नहीं उठा सकते, लेकिन अगर असेंबली में भी आवाज उठाएंगे तो कल का नतीजा यही होगा कि एक शिया को मार दिया गया, एक अहमदी जमात को मार दिया गया, एक बलोच को मार दिया गया, क्या एक फाटा के आदमी को मार दिया गया। जनाब स्पीकर, इतना तो हमें कमजोर ना समझें। ठीक है, मैं जिंदगी के उस हिस्से में हूं कि मैं शायद अगला इलेक्शन न लड़ूं इन्हीं हालात की वजह से कि क्या इलेक्शन लड़े आदमी, जहां पे इदारे मुलविस हो जाएं और लोगों को खड़ा करके हमें खुली जलसों में, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब के साथ पिछली दफा हुआ, एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ, और यही कुछ अब तरीका बन गया कि जो लोग पार्लियामेंट में आके कोई बात कर सकते हैं उनके साथ ही उनको इतनी उनकी तजलील और उनकी तौहीन करो। उनके हमें जनाब स्पीकर, मेरी अपनी जायदाद, मेरे बुजुर्गों की जायदाद जिसमें कोई हिस्सेदार नहीं है, अभी पिछले दिनों हमें सिर्फ क्या कि टिकट नहीं लिया आपने हुक्मरानों के कहने पे, लिहाजा पर्चा दे दो जी, आप सरकारी जमीन काश्त कर रहे हो, और वो सदियों से एक दरिया के अंदर बुर्द जमीन है, उसका मुझ पे पर्चा दे दिया गया, नोटिस सर्व कर दिए गए। एक मेडिकल कॉलेज मैंने सैंक्शन किया, मुझे फ्रंटियर बुला लिया गया KPK में कि जनाब वो, मैंने कहा जी मैंने क्या सैंक्शन किया है, क्या तालीमी इदारा सैंक्शन किया है। जनाब स्पीकर, ये चीजें अब बढ़ती जा रही हैं, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। इससे पहले कि ये देर हो, मुल्क में कुछ सोचना चाहिए इस पार्लियामेंट को। अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कौमी असम्बली के इजलास में आज़ान वक्फा हुआ है। शरी रहमान कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रही हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुनिया का सबसे बड़ा काउंटर टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से खत्म किया। 80,000 लोग हमारे उसमें शहीद हुए पाकिस्तान के मजमूई तौर पर। मैं समझती हूँ अदाद-ओ-शुमार और भी तल्ख हैं और सीरियस हैं, लेकिन उसके बाद और उससे पहले भी आपने देखा कि मोहतरमा शहीद किस जलसे से निकल के आई कि मैं स्वात में अलम उठा रही हूं पाकिस्तान का। उस वक्त स्वात में एक दहशतगर्दी का शदीद आलम था कि नहीं? बलूचिस्तान में भी हालात खराब थे, वो अलग एक कहानी है। वहां शदीद आलम था और मोहतरमा शहीद ने अलम उठाया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई दहशतगर्द आके पाकिस्तान का झंडा निकाले और अपना अलम यहां लगाए, काला हो, सियाह हो, किसी रंग का हो, किसी मसलक का हो, किसी मजहब का हो। ये नहीं होगा। ना हमारा आईन इस बात की इजाजत देता है, ना हमारा मजहब। तय हो गई है ये बात। उसके बाद उसी दिन जब उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का अलम वापस वहां लगाऊंगी और मैं बचाऊंगी और आप बचाएंगे, तो उनकी शहादत घंटे बाद नहीं लगा कि उनकी शहादत हो गई। सबके सामने है ये बात। तो कीमत भी पाकिस्तान की कौम ने अदा की है, पीपल्स पार्टी ने अभी भी मैं कहूंगी सबसे ज्यादा कीमत अदा की है। चाहे वो 2018 की बात हो, 2007 की बात हो और 2018 अक्टूबर की बात हो, या मोहतरमा शहीद की शहादत की बात हो।
تو ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح کمپرومائز کیا جاتا ہے ٹیررسٹ کے ساتھ. ہم نے ہر موڑ پر ڈائیلاگ کی اس وقت بھی بات کی کہ ضرور جو باشندہ جو شہری پاکستان کا ہے اگر وہ ہتھیار ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آئین پاکستان کے احاطے کے اندر کام کروں گا تو بے شک اس شہری سے مذاکرات ہوں گے، اور ہوئے بھی. اس کے بعد جو جن دہشت گرد کا علم اٹھائے ہوئے تھے شرپسند عناصر، اور وہ شرپسند عناصر سے بہت آگے ہیں، شرپسند تو نارمل کرائم اینڈ لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، جس نے علم اٹھایا رکھا اس کے خلاف اس اسمبلی میں بے توقیر ہم نے نہیں کیا. اس اسمبلی کو جوائنٹ ہاؤس ہم نے بلایا، 4 دن وہ جوائنٹ ہاؤس کلوز ڈور چلا، بلائیں پھر جوائنٹ ہاؤس اسی طرح کلوز ڈور چلا. سحر حاصل ایک قرارداد آئی، اس کے نتیجے میں سارا اپوزیشن ساتھ کھڑا رہا، ہم سب ساتھ کھڑے رہے، اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی. وہ پارلیمان کی بااختیار کمیٹی رہی، اور وہ اس میں سارے اہلکار آتے تھے، سب لوگ آتے تھے، پارلیمان میں آتے تھے، اور اس کی وجہ سے آپریشن شروع ہوا. اس دہشت گردی کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی گئی اور پاکستان میں ایک مجموعی پوزیشن پورے دونوں ہاؤسز نے لی 4 دن کے بعد، اور دہشت گردی کے خلاف لمبے اور طویل آپریشن شروع ہوئے. اس طویل آپریشن کا میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہم نے قیمت بڑی ادا کی، بہت سال چلے یہ آپریشن، لیکن یہ ضرور ہوا، اور اس کا سہرا بالکل پاکستان پر ہے کہ دنیا میں جہاں کاؤنٹر انسرجنسی، کاؤنٹر ٹیررزم کی کوئی تحریک ملٹری، عسکری یا کسی اور قسم کی کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ اس طرح کے وارفیئر میں جو کنونشنل نہیں ہوتا ہے، آپ اس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک کنونشنل فورس ہوتی ہے، سامنے 5 گوریلا ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلتے ہیں، ڈھکتے ہیں، چھپتے ہیں. ہمارے ہمسائے ملک افغانستان میں 20 سال 40 ممالک کی قوت وہاں موجود تھی، $7 ارب وہاں خرچ ہوئے. آپ دیکھ لیں، اور اس میں کیا ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے. انہوں نے ڈیفیٹ کیا، ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ انسرجنسی تھی. جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ انسرجنسی نہیں ہے، وہ دہشت گردی ہے، اور وہ کبھی مذہب کا نام لیتے ہیں اور اس کے پیچھے اپنے مذموم مقاصد چھپاتے ہیں. سوری اسپیکر صاحب، it is only a fight for power, it is not a fight for religion, and have the guts to say it. People's Party says it, ہم بنے soft target، لیکن اس کے لیے ہم نہیں آئے کہ ہم لگی لپٹی کریں گے اس پر، اس کے لیے بھی نہیں آئے کہ پھر سے وہ دہشت گردی سر اٹھائے اور سوات سے سر اٹھائے، اور پھر ریاض پیرزادہ ٹارگٹ بنے، میں پھر بنوں، 3 سال ہم پبلک میں نہیں جا سکیں. یو تھنک ہمیں پسند ہے اسکواڈ کے ساتھ؟ آج بھی نہیں ہوتا. ملک ہمارا ہے، اس کو ہم ہی نے بچانا ہے، تو اس پہ کوئی لگی لپٹی نہیں ہو سکتی. اور آپریشنز ہو رہے ہیں، اعتماد میں لینا چاہیے سب کو کہ کس طرف یہ جا رہے ہیں آپریشنز اور کہاں تک پہنچے ہیں ہم، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت باعث تشویش ہے. میری ذات کی کل 18 اکتوبر تھا، ابھی وہ زخم نہیں بھرے ہیں. پاکستان لارجسٹ ٹیررسٹ انسیڈنٹ. اس کے بعد آرمی پبلک سکول ہوا، بچوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہاں ہماری فوج، مسئلہ کیا ہوا. بٹ میں نے بہت فورمز پہ کہا، انٹرنیشنل فورمز پہ، یہ اس طرح کی انکنونشنل وارفیئر از لائک ایٹنگ سوپ وتھ اے فورک. کانٹے کے ساتھ آپ سوپ کھا رہے ہوتے ہیں، آپ 4 پکڑتے ہیں، 400 وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہیں چھپ جاتے ہیں، ڈھک جاتے ہیں. تو پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ہے اور کامیاب آپریشن ہوئے جو ساری دنیا نے ایکنالج کیا. القاعدہ یہاں سے ختم ہوا، اور اب
ہمیں ٹی ٹی پی اپنا سر اٹھا رہے ہیں یہاں پہ. In what capacity? And as what? Citizens of Pakistan? Have they demilitarized? ہمیں دکھائیے, یہ شواہد دکھائیں. اور دوسری بات, جہاں تک بلوچستان کی بات ہے تو فرینکلی اسپیکر صاحب, یہاں تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے. پورے ملک کے لیے نہ بنا سکیں آغاز حقوق بلوچستان کی طرح جو ہماری حکومت نے شروع کیا, ہم بھی اس اتحادی حکومت کا حصہ ہیں, ہم اون کرتے ہیں. لیکن جب بلوچستان کے حقیقی لیڈر کچھ کہتے ہیں, آپ کے علاوہ بھی کہتے ہیں لوگ, اور بھی لوگ بات کرتے ہیں, تو ہمیں نہ صرف سننا چاہیے لیکن ایسی بھی کوئی پروسیس شروع کرنی چاہیے, عمل شروع کرنا چاہیے جس سے یہ ریکنسیلیشن شروع ہو. اس ریکنسیلیشن میں اگر کمیٹی بھی بنتی ہے تو کچھ سچ, تلخ سچ ہم سب کو سننے پڑیں گے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا یہی مطلب ہوتا ہے. اور زندہ قومیں, زندہ جمہوری قومیں جو ہیں, میں سمجھتی ہوں ہر مسئلے کا کتنا بھی طویل ہو, کتنا بھی پیچیدہ ہو, اپنے پارلیمان کے اندر وہ حل ڈھونڈ سکتی ہے, اپنے سیاسی حقیقی سسٹم میں وہ حل ڈھونڈ سکتی ہے, کیونکہ اپنے لوگوں کے ساتھ صرف ایک ہی حل ہوتا ہے جی, وہ سیاست کا ذریعہ ہوتا ہے. سیاست کا نام بہت آلودہ ہو چکا ہے ہمارے ماحول کی طرح, لیکن یہ وہی پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم لڑ کے یہاں آتے ہیں. یہ وہی پروسیس ہے جس کے ذریعے یہ ملک بنا, اور یہی پروسیس ہوگی جس کے ذریعے وہ ملک بچے گا, اور کوئی پروسیس نہیں ہوگی. اور آخری بات میں کہوں گی کہ میں نے جو بھی کہا میں ٹویٹ پہ ڈالوں, کہاں کروں, میرے خلاف تو بہت ہی غلیظ باتیں چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ. عورتیں تو ویسے ہی سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہیں, سب کو پتا ہے. ہونے دو, ہم سب کے خلاف ایسی گند بلا اپوزیشن چلاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندہ تاریخ میں نہیں دیکھی. جو گند بلا چلتی ہے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی اور نہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم کوئی فورم نہیں چھوڑیں گے, یہ بھی یاد رکھیں. اور کسی کو, اور میں کسی کی اس وقت اپالوجی نہیں کر رہی ہوں, کسی لیجسلیٹر کو, کسی کو بھی, کسی باشندے کو بھی نہیں, اس کا اپنے الفاظ کے لیے کوئی ایسی بات ہو, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری عدالتیں بھی کس لیے ہیں. شکریہ جی. نہیں, عدالتوں کا بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ میری اطلاع میں 52 کیسز پڑے ہوئے ہیں, اس سے زیادہ کیسز پڑے ہیں ہماری عدالتوں میں جو ہیومن رائٹس کے ہیں. اچھا ہوگا کہ ہماری معزز عدالتیں بھی ان کیسز کو آگے لیں. ان کے آنریبل جو ججز ہیں ہمارے بہت با اختیار ہیں, اور اللہ ان کو اور بھی اختیار دے. لیکن ہمارے اختیار میں تو یہ ہے کہ ہم بات کریں اور اپنا سیاسی حل ڈھونڈیں, اور جو عدالتوں کا کام ہے وہ بھی کریں. ہیومن رائٹس کے کیسز بہت رکھے ہیں وہاں, کچھ اس کے بارے میں بھی کیجئے اور آگے بڑھیے, کیونکہ آپ کے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہیں کتنے ہیں, اور ہم سب اس کی عزت بھی کرتے ہیں. تو ان الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا. تھینک یو. شکریہ جی. اناؤنس کرنے دے, آج وزٹر گیلری میں موجود ہمارے اسٹریٹ چلڈرن فٹ بال ٹیم ہے. انہوں نے 2022 کے ورلڈ کپ فائنل میں کوالیفائی کیا تھا اور سیکنڈ پوزیشن لی تھی, اور یہ ہمارے ملک کے مختلف علاقوں کے کھلاڑی ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جی.